اس قرآن ہاتھ میں پکڑ کر باتیں کرنے والے کی باتیں سن کر، اس کی تقریر اور وعظ، اس کا درس قرآن سن کر تمہارے دلوں سے نبی کی محبت کم ہونے لگے، تمہیں نبی سے دور ہونا محسوس ہونے لگے، اللہ کے ولیوں کی بے ادبی اور گستاخی محسوس ہونے لگے اس کی باتوں میں، اللہ کے پیاروں کی توہین اس کی باتوں سے تمہیں نظر آنے لگے، تو پھر سمجھ جانا کہ قرآن نے تو نبیوں کا مقام بیان کیا ہے، قرآن نے تو اپنے پیاروں کی عظمت کو بیان کیا ہے، ان کی تو شانوں کو بیان کیا ہے، اور یہ قرآن پڑھنے والا اور پڑھ کے بتلانے والا یہ بتا رہا ہے کہ نبی ہمارے جیسا ہی ہوتا ہے۔ قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ ولیوں کا رتبہ ہی کوئی نہیں، باپ شاہی کوئی نہیں، ان کا مقام ہی کوئی نہیں، قرآن نے تو ان کی شانیں بیان کی، یہ ان کا مرتبہ کم کر رہا ہے، یہ ان کی توہین اور بے ادبی کر رہا ہے، تو پھر سمجھ جانا لا ریب فیہ، قرآن میں کوئی شک نہیں، شک اس بندے میں ہے جو یہ غلط بات کر رہا ہے، اس کے ایمان میں شک ہے، وہ غلط بات کر رہا ہے، وہ نبی کی بے ادبی کر رہا ہے، اس کی باتوں سے لگتا ہے وہ نبی کی بے ادبی کر کے ان کی شانوں کو کم کر رہا ہے، وہ ولیوں اور اللہ کے پیار کی بے ادبی کرتا جا رہا ہے، تو سمجھ جانا اس کی باتوں میں شک ہے، اس کے ایمان میں شک ہے۔ قرآن اللہ کا سچا کلام ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ سمجھ آئیے آپ کو بات؟ یہ میں نے عام بندے کے لیے بات کی ہے جو اس بات کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ کس کو ٹھیک کہیں، وہ لوگ اس سارے ہی چنگے ہیں کہتے ہیں نا لوگ، ہمارے سنتے ہیں ادھر سے بھی سنا ادھر سے بھی، نوجوان بچے ہمارے سنتے ہیں، انٹرنیٹ آج کل دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں لوگ وہ ہم نے ادھر سے بھی سنا ادھر سے، ہم کس کے پاس ہیں، ہم کس کو کہیں کون ٹھیک ہے کون غلط ہے؟ نسخہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جس کی باتوں سے یہ لگے کہ نبی کا مقام تھوڑا ہے، زیادہ نہیں ہے، جس کی باتوں سے یہ لگے کہ ولی اللہ کے کچھ نہیں کر سکتے، وہ بے بس ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو سمجھ جاؤ کہ قرآن میں تو شک نہیں، قرآن نے تو بتلایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب تیری شانیں اتنی ہیں، اتنی بلند کر دی ہیں کہ دن بدن بڑھتی چلی جائے گی۔ قرآن پڑھنے والے کی زبان سے جب پتہ چلے کہ نبی کی شان تھوڑی ہے تو سمجھ جاؤ قرآن میں رب نے فرمایا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اللہ نے تو فرمایا محبوب دن بدن آپ کی شانیں اور بڑھتی چلی جائے گی۔ اگر یہ سمجھ آئے قرآن پڑھنے والے کی زبان سے کہ یہ تو کہہ رہا ہے ولیوں کی شان ہی کوئی نہیں، تو سمجھنا کہ قرآن نے تو بتلایا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جن کو نہ کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا، نہ قیامت کے دن کوئی خطرہ ہوگا۔ قرآن پڑھ کے کوئی اگر یہ بتلائے کہ ان کا مقام کوئی نہیں، تو سمجھ جانا کہ قرآن نے یہ بتلایا ہے کہ اللہ کے بندے اگر چاہیں تو وہ آگ چپکنے میں 30 میل دور سے تخت بلقیس اٹھا کر سلیمان کے قدموں میں لا سکتے ہیں، تو سمجھ جانا قرآن اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں اس کے پیاروں کی شان ہے۔ اور جو قرآن پڑھ کر نبی کی بے ادبی کرتا ہے، نبی کی شان کو کم کرتا ہے، ولی کی شان کو کم کرتا ہے، سمجھ جاؤ یہ خود بے ایمان ہے۔ تو سمجھ آگی بات کی آپ کو؟ سمجھ آگی؟ اب یاد رکھیں اس بات کو ہمیشہ کے لیے، یہ نسخہ میں نے آپ کو بتلا دیا ہے، پھر آپ ادھر ادھر نہیں جائیں گے، پھر آپ کہیں دوسرے کی نہیں سنیں گے، آپ اسی کی سنیں گے جو قرآن پڑھ کے رسول اللہ کی شان بیان کرتا ہو۔ مسلمان کا تو دل چاہتا ہے نا اس کے نبی کی شان بیان ہو، اس کے نبی کا مقام بیان ہو۔ اس لیے عزیزان گرامی قدر حضرات، اپنے ایمانوں کی، اپنے عقیدوں کی بھی حفاظت کریں اور قرآن کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہیں۔